إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون دنیا میں آنے والے ہر انسان کی سب سے بڑی حاجت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ گناہوں کی بخشش کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اسی خواہش میں ہر وقت موجود اور قائم رہتے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی سواری اللہ کے پیغمبر کی سواری کے قریب آ جائے تاکہ دل کی ایک حاجت پیش کر سکوں۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور نبی علیہ السلام ان کی بے قراری بھانپ گئے تھے، پوچھا ما حاجتک یا معاذ، معاذ آپ کی کیا حاجت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عرض کیا کہ جئتک فی حاجت ہی امرضتنی واثقلتنی، جو میری حاجت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کے میری طبیعت بوجھل ہو چکی ہے اور میں بیمار پڑ چکا ہوں۔
فرمایا کہ وہ کیا حاجت؟ عرض کیا کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے پتہ ہے کہ اس عمل کی نشاندہی کر دیجیے کہ جس کو میں اختیار کر لوں تو جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں اور جنت کا داخلہ پا لوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں سے پاک صاف کر دے اور میرے لیے جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما دے۔ یہ میری حاجت ہے، یہی میری خواہش ہے، جس کے بارے میں سوچ سوچ کے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا اور آپ کے قریب آنا چاہ رہا تھا۔ یہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ۔ کون معاذ؟ جنہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا تھا، واللہ انی لأحبک، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ان معاذ یأتی یوم القیامہ تمام العلماء برتوۃ، معاذ بن جبل قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ میری ساری امت کی جو علماء ہیں ان کی قیادت کرتا ہوا ہے، سارے علماء معاذ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور معاذ سب سے آگے چل رہا ہوگا۔ اس طرح ایک اہل علم کا قافلہ معاذ بن جبل کی قیادت میں رواں دواں ہوگا، لیکن اس کے باوجود گناہوں کا کس قدر خوف ہے اور گناہوں کی بخشش کی حاجت کتنی شدید ہے، کس قدر بے قراری ہے اور بے چینی ہے۔ وہ تو ایک طویل حدیث ہے جو کسی موقع پر عرض کی جا چکی ہے، لیکن مقصد بیان یہ ہے یہ ہماری ہر شخص کی ایک حاجت بن جائے، ایک ضرورت بن جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا معاملہ پاک صاف کر دے، مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے اور میری بخشش فرما دے۔ صحابہ کرام کے منہج سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک گناہ کو بڑا سمجھتے تھے۔ جناب انس بن مالک کا قول ہے کہ انتم تأتون بأمور هي أدق في أعينكم من الشعر وكنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات۔ تم آج کل اتنے جرأت مند ہو چکے ہو کہ تم گناہ کرتے ہو اور وہ گناہ تمہارے نزدیک بال سے بھی باریک ہے، جبکہ ہم ان گناہوں کو نبی علیہ السلام کے دور میں پہاڑ جیسا تصور کرتے تھے، مہلک اور تباہ اور برباد کر۔ جس قدر تقویٰ زیادہ ہوگا اسی قدر گناہوں کی حیبت انسان پر طاری ہوگی، اسی قدر انسان یہ چاہے گا کہ میرے گناہوں کا معاملہ پاک صاف ہو۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے زیرک، سمجھدار، بردبار صحابی تھے، ایک بڑے کمانڈر تھے، اسلام قبول کر چکے تھے مگر ان کے والد مسلمان نہ ہو سکے۔ ابو حذیفہ کو توقع تھی کہ ان کے والد بڑے سمجھدار ہیں اور برادری میں ان کی دانائی معروف ہے، ضرب المثل ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ اسلام کے بارے میں سوچیں گے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھول دے گا، مگر وہ اسلام قبول نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ جنگ بدر کا دن آ گیا۔ جنگ بدر میں وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے مجاہدین میں شامل تھے اور ان کے والد مشرکین کے ساتھ تھے۔ چنانچہ جنگ کے دوران ان کے والد قتل ہو گئے
کا وہ بڑا ملال تھا، بڑا اس پر افسردہ تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میرے چچا عباس کو نہ مارنا، مشرکین کے ساتھ وہ آئے ہیں اور ان کو قتل نہ کرنا۔ تو حذیفہ کی زبان سے تیزی سے ہی جملہ نکل گیا کہ کیوں نہ قتل کریں، ہمارے باپ قتل ہو جائیں اور آپ کے چچا قتل نہ ہو۔ پھر اصل نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ عباس نے اسلام قبول کر لیا ہے، کمزور ہیں، مشرکین کے اصرار کرنے پر وہ میدان میں آ گئے، لیکن دل سے یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے اسی اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں یہ اعلان صادر فرمایا تھا۔ اب حذیفہ کی زبان سے ایک سبقت لسانی کہہ لیجیے، تیزی میں یہ جملہ نکل گیا اور بعد میں بڑا پریشان ہوئے، بہت ہی ملول، رنجیدہ اور حزین ہو گئے اور اسے ایسا پہاڑ جیسا گناہ سمجھنے لگے کہ اس کی بار بار توبہ کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، مگر دل سے یہ بات مٹ نہیں رہی کہ میں نے ایک بھیانک غلطی کر دی، بھیانک گناہ کر دیا۔ بالآخر ایک عہد کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ میں تب سمجھوں گا کہ تو نے میرا یہ گناہ معاف کر دیا کہ کسی جہاد میں کسی کافر کی تلوار میرے گلے پر چل جائے اور مجھے شہادت کی موت مل جائے، تب میں سمجھوں گا کہ تو نے اس جملے کے وبال کو دور کر دیا اور میرے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوتے، ہر معرکے میں شریک ہوتے، لیکن پیارے پیغمبر کے دور تک انہیں شہادت کی موت نہ ملی، جس سے ان کی بے قراری بڑھتی گئی، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آ گیا اور جنگ قادسیہ میں واقعتاً ایک کافر کی تلوار ان کے گلے پر چلی اور اللہ نے ان کو وہاں شہادت کی موت دے دی۔ بڑے مطمئن اور مسرور اپنی جان قربان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر دی اور اس خطرناک جملے کی ہیبت کو مجھ سے مٹا دیا اور یہ وبال مجھ سے اٹھا لیا۔ یہ سلف صالحین کا ایک وطیرہ، ان کا منہج، ایک ایک گناہ کو یاد رکھتے تھے اور اس پر توبہ کرتے تھے۔ یہی ہماری حاجت ہونی چاہیے، یہی ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جملہ کہا تھا اور اس کو موت تک نہیں بھولے، فراموش نہیں کر سکے۔ اس جملے کی چبھن ان کو ہمیشہ محسوس ہوتی رہی۔ جملہ صرف اتنا تھا، جب نبی علیہ السلام نے کفار قریش کے ساتھ معاہدہ کر دیا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس لوٹ جائیں گے، عمرہ اگلے سال کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ معاہدہ بھی کر لیا کہ جو کافر مسلمان ہو کر مکہ آئیں گے انہیں ہم واپس لوٹا دیں، اور جو مسلمان اسلام قبول کر کے، جو مسلمان مرتد ہو کر دین کو چھوڑ دیں اور مکہ چلے جائیں، انہیں آپ واپس نہیں کریں گے، آپ مجاز ہوں گے، اپنے پاس روک لیں انہیں۔ کوئی کافر اسلام قبول کر کے مدینہ آئے اسے واپس لوٹا دیں گے، اور کوئی مسلمان مرتد ہو کے مکہ جائے تو آپ اس کو روکنے کے مجاز ہیں، واپس اس کو نہ لوٹائیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس معاہدے کو مسلمانوں کی شان کے خلاف سمجھا اور کہا کہ کیف نقبل الدنیۃ فی دیننا، ہم اپنے دین میں اس قدر پستی کیسے برداشت کریں؟ یہ معاہدہ تو بظاہر تمہاری پستی پر قائم، ہماری ذلت پر قائم، اس میں تمام تر ریلیف کفار کے لیے۔ یہ جملہ انہوں نے کئی بار کہا، ابوبکر صدیق سے کہا، انہوں نے کہا کہ عمر کیا تم یہ بات فراموش کر چکے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ معاہدہ اللہ کے رسول نے کیا، یہ بات تم بھول گئے؟ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور یہی جملہ دہرایا
یہ پستی ہم کیسے قبول کریں؟ ہمیں لڑنا چاہیے، جہاد کا علم بلند کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست تعلم انی رسول اللہ، عمر کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور پھر خاموش ہونا پڑا، مگر یہ جملے کی چبھن پوری زندگی محسوس کی۔ امیر المومنین کا قول ہے کہ عملت لها اعمالا، میں نے اس جملے کی جو ایک خطورت ہے، جو اس جملے کی ایک ہیبت ہے، اس کو مٹانے کے لیے، ختم کروانے کے لیے بڑی بڑی نیکیاں انجام دی، بڑے بڑے اعمال صالحہ کیے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میرے فلاں عمل صالح کی برکت سے اس جملے کی چبھن دور کر دے، اس جملے کی ہیبت دور کر دے، اور تا دم حیات وہ جملہ بھول نہ سکے، فراموش نہ کر سکے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے اعمال کیے، جہاد کے میدانوں میں گیا، راتوں کو جاگ جا کر تہجد پڑھے، ایک ہی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس جملے کی ہیبت مجھ سے اٹھا لے، ختم کر دے، وہ جو ایک بڑا گناہ میں نے کر ڈالا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو یہ حالت ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کو قطعاً فراموش نہ کرنے دو، فراموش نہ ہونے دو، بلکہ گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ بھی ہو، استغفار بھی ہو، اعمال صالحہ کی کثرت ہو، اور یہ طلب دل میں گھر کر جائے کہ یا اللہ میری ایک ہی حاجت ہے کہ مجھے گناہوں سے بے باک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے۔ جہاں تو پھر بھی ایک جملے کی بات ہے، ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی، انصار مدینہ سے تعلق، بنو قریظہ والے دن انہوں نے جملہ کوئی نہ کہا لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ دراصل جب نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، بنو قریظہ کے یہودیوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑ دیا تھا، جو کہ ہماری ایک تذلیل ہے، اس کی ہماری توہین ہے، جو قطعاً قابل برداشت ہے، جو قطعاً قابل برداشت نہیں۔ چنانچہ یہ قصہ طویل ہے، نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کا قصد کیا صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے کر، اور پورے قبیلے کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 3 ہفتے یہ محاصرہ قائم رہا۔ بالآخر یہود نے فیصلے کی پیشکش کی کہ جو فیصلہ آپ کر دیں ہمیں قبول ہوگا، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ جہاں آپ نے بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا، ہمیں وہاں جانے دیا جائے، اپنے بھائیوں کے پاس ہم وہاں چلے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ سعد بن معاذ فیصلہ کر دیں، جو فیصلہ وہ کریں وہ نافذ ہو۔ سعد بن معاذ زخمی تھے، چنانچہ سواری پر سوار ہو کر وہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس گئے اور جا کر فیصلہ صادر کرنا چاہا، لیکن جب سعد بن معاذ کا نام آیا اور یہودی بھی راضی ہو گئے، تو ابو لبابہ جن کے کچھ اہل و عیال ابھی تک یہود کے ساتھ تھے، اور اپنے ان اہل و عیال کی خاطر انہوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں پر احسان کرنا چاہا، اور احسان صرف اس صورت میں کیا، جملہ کوئی نہ ادا کیا، اپنے ہاتھ سے گلے کی طرف اشارہ کیا، جیسے گلا کاٹنا، یعنی اشارہ یہ کیا کہ سعد یہ فیصلہ کرے تم کو ذبح کرنے کا اور تم کو قتل کرنے کا، کیونکہ جانتے تھے سعد بن معاذ ان کی غیرت یہود کے خلاف معروف اور مشہور تھی۔ صرف اشارہ کر دیا کہ سعد بن معاذ کی تحکیم کو تم قبول تو کر رہے ہو، مگر سعد بن معاذ یہ فیصلہ کریں گے، بس یہ اشارہ ہی کیا تھا یہودیوں کو سمجھانے کے لیے۔ بعد میں یہ قصہ ختم ہوا اور سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا، فیصلہ یہ کیا کہ جو تمہارے مسلح افراد مقاتلین جنگجو ان سب کو قتل کیا جائے، تمہاری عورتیں ہماری باتیاں بنیں گی اور
تمہارا مال غنیمت کے طور پر ہم میں تقسیم ہوگا۔ یہ فیصلہ صادر فرمایا جو یہود کو قبول کرنا پڑا، کیونکہ عہد و پیمان کر چکے تھے کہ جو فیصلہ صادر کریں گے وہ ہمیں قابل قبول ہوگا۔ ابو لبابہ نے صرف اشارے سے یہود کو آگاہ کیا کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تمہاری قتل اور ذبح کا ہوگا۔ بعد میں اس فیصلے اپنے اس اشارے پر بہت ہی پچھتاوا ہوا، بہت ہی پریشان ہوئے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے، یہ تو میں نے ایک راز افشا کرنے کی کوشش کی اور پھر توبہ نصوح شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی، لیکن قرار نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا۔ حتیٰ کہ جب مدینہ لوٹے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کی ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ یا اللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى تغفر لي، یا اللہ اس وقت تک میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک تو میری مغفرت کا فیصلہ نہ فرما دے، جب تک میرے اس گناہ کو معاف نہ کر دے۔ چنانچہ تقریباً 7 دن اپنے آپ کو ستون سے باندھے رکھا، حتیٰ کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں ان پر غشی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور توبہ قبول کرنے کا حکم آ گیا۔ صحابہ نے آ کر بشارت دی اور کہا کہ اب تو اس رسی کو کھول دو اور اپنے آپ کو آزاد کر دو۔ عرض کیا کہ نہیں، اس وقت تک یہ رسی نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے دستے مبارک سے نہ کھولے۔ پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، ابو لبابہ کی رسی کو کھولا اور ان کو آزاد کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حالانکہ اعمال صالحہ کے اعتبار سے ان کے کھاتے میں ڈھیروں نیکیاں موجود۔ یہ عقبی صحابی وہ انصار مدینہ ہیں جو بڑے خطرناک حالات میں مکہ مکرمہ آئے اور اللہ کے پیغمبر سے چھپ کر ملے، اپنے اسلام کا اظہار کیا اور پیغمبر اسلام کو ہجرت کی دعوت دی۔ تو عقبہ کے مقام پر، عقبہ میدان اعلان ایک مقام ہے جہاں پر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں انصار مدینہ نے بیعت کی تھی۔ آخری بیعت میں 70 انصار مدینہ شامل تھے جن میں ابو لبابہ بھی موجود تھے۔ تو عقبی صحابی ہیں جنہوں نے بڑے خطرناک اور کٹھن حالات میں، جبکہ مکہ میں پہرے تھے کہ کوئی نوبارد اللہ کے پیغمبر سے مل نہ سکے، کوئی ملنے کی کوشش کرے گا اسے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ یہ ان خطرات کے باوجود مدینہ سے مکہ پہنچے، رات کی تاریکی میں عقبہ مقام پر اللہ کے پیغمبر سے ملے، اپنے اسلام کا اعلان کیا، نبی اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو ہجرت کی دعوت دی۔ تو یہ عقبی صحابی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ بدری صحابی بھی ہیں، ابو لبابہ بدر کے معرکے میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے۔ حالانکہ اہل بدر کے لیے بخشش کے بڑے بڑے وعدے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یلعن اللہ اطلع علی اہل بدر فقال یا اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر پر جا کر اہل بدر پر مطلع ہوا اور کہا کہ اے بدر والو، آج کے بعد تم جو مرضی کرتے رہو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ تو اتنی بشارتوں کے باوجود ایک بار جبریل امین اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئے اور پوچھا کہ سب سے زیادہ بہتر صحابی کون ہے آپ کی امت میں؟ اپنی امت میں آپ سب سے بہترین صحابہ کنہیں شمار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بدر کو، یہ سب سے بہترین صحابہ ہے۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر کے مقام پر موجود تھے اہل بدر کی مدد کرنے کے لیے۔ 5000 ان کی تعداد تھی۔ فرمایا کہ ملائکہ میں سے بھی سب سے افضل ملائکہ وہ ہیں جو بدر میں اتارے گئے اللہ کے نبی کی مدد کرنے کے لیے، صحابہ اور اس دین کی نصرت کے لیے جو بدر میں اتارے گئے، وہ ملائکہ میں سب سے افضل ہے۔ یقیناً اہل بدر کا مقام بڑا عظیم الشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں بتایا کہ ان ابنک الاصحاب فردوس الاعلی،
ام حارثہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہو کہ میرا بیٹا اس کی شہادت بدر کی اللہ نے قبول کی یا نہیں کی؟ انہا لجنان کثیرہ، جنتیں بہت ہیں، وَإِنَّ ابْنَكَ لَأَصْحَابُ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اور تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرما دی۔ یہ اہل بدر کا مقام ہے۔ لیکن جناب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان تمام تر نیکیوں کے پہاڑوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے ان کا من ہے توبہ کی طرف بے قراری، توبہ کی طرف استقرار، اور اپنے آپ کو باندھ لینا کہ جب تک میرا وہ اشارہ ہی ایک اشارہ ہی اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کرے گا اور مجھے معاف نہ کرے گا، اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور اپنے آپ کو اس صدور سے بندہ کروں گا۔ یہ معاملہ ہے ان مشاہیر کا، صحابہ کا، اعیان امت کا، کہ جو اوپر ایک فکر طاری تھی اور ہمیشہ قائم رہتی تھی، اور جو ان کی حاجت ہمیشہ ان کے مد نظر رہتی تھی، وہ گناہوں کے تعلق سے تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ گناہوں کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، جس کا پیار اپنے بندوں سے تمام ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے، تو یقیناً اس نے گناہوں کی بخشش کے لیے بہت سے اسباب عطا فرما دی، بہت سے اسباب، تاکہ توبہ کا معاملہ آسان ہو اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کا معاملہ آسان ہو جائے۔ سر فہرست توبہ اور استغفار ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لاغفرن لك على ما كان منك ولا ابالي، آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور پھر تو مجھ سے استغفار کر لے، توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وہ گناہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں بخش دوں گا۔ کوئی چیز بڑی ہے تو تمہارے لیے، کوئی کام مشکل ہے تو تمہارے لیے، میرے لیے کوئی چیز بڑی نہیں۔ لا يدخل مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہے، سب سے بھاری اللہ کا نام ہے اور سب سے آسان اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو میرے لیے بخشنا کوئی مشکل نہیں، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، بس شرط یہ کہ تم توبہ نصوح کر دو اور سچے دل سے استغفار کر دو۔ تو یہ ایک عظیم سبب ہے گناہوں کو بخشوانے کا کہ ایک انسان 100 سال گناہ کرتا رہے لیکن سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سچی توبہ کون کر رہا ہے اور کس کی توبہ میں جھوٹ اور نفاق ہے۔ جس کے دل میں واقع سچی توبہ ہوگی اور توبہ کی لگن ہوگی اور توبہ کی جستجو ہوگی تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو ایک بار کی توبہ سے معاف کر دے۔ تو یہ ایک بڑا وسیلہ ہے، بڑا ایک سبب ہے گناہوں کو بخشوانے کا۔ اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہمیں دیے گئے کہ جو اعمال صالحہ ہیں، سارے اعمال کا نتیجہ گناہوں کی بخشش ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، حج و عمرہ ہے، جتنے بھی یہ اعمال صالحہ، یہ ارکان اسلام ہیں جو ہمیں دیے گئے، ان سب کا انجام اور سب کا نتیجہ گناہوں کی بخشش ہے۔ روزہ ہے، فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھ لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اجر لیتے ہوئے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کر لے ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس طرح بقیہ اعمال، نماز ہے، نبی نے مثال دی کہ جیسے ایک شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے صاف اور شفاف پانی کی نہر ڈالی ہو، روزانہ وہ اس میں 5 بار نہائے، ہر یوم خان کرنے ہی شہید، کیا اس کے بدن کو کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں، 5 بار اگر غسل کرے وہ بھی نہر کے شفاف پانی سے تو میل مجاہد کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثال 5 نمازوں کی ہے،
ایک بندہ اگر نمازیں ادا کر لے خشیت کے ساتھ اور خوشبو و خضوع کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل آپ اٹھا کے ذکر حج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج بیت اللہ کر لے اور حج کے دوران کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرے، تو حج کر کے جب گھر کو لوٹے گا تو یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، بالکل بغیر گناہوں کے، بالکل گناہوں سے پاک اور صاف۔ تو آپ کوئی بھی عمل اٹھا لیں، ہر عمل کا نتیجہ گناہوں کی بخشش پر قائم ہوتا ہے۔ پھر ہمارے صالح پر توجہ دی، اگر حاجت آپ کی یہی ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے تو توبہ استغفار کے ساتھ اعمال صالح کی ادائیگی اسی نیت کے ساتھ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف کر دے، اور جو بھی اعمال کا اجر ہے ہمارے لیے لکھ دے، جو قیامت کے دن ہماری کامیابی پر منتج ہو اور جنت کے داخلے پر قائم ہو۔ ایک اور بڑا سہج وسیلہ اور سبب جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا وہ اذکار کی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر کی نشاندہی کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بات آپ نے تب ارشاد فرمائی تھی جب صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، مدینہ منورہ میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک سوکھا پیڑ دیکھا، نبی علیہ السلام نے اس پیڑ کو دیکھ کر صحابہ کو کچھ نصیحت دینی چاہیے، کوئی علم نافع دینا چاہیے، چنانچہ آپ نے اپنی چھڑی ایک شاخ پر ماری اور پتے جھڑ گئے، فرمایا کہ میں کچھ کلمات جانتا ہوں، ایسے کلمات ہیں وہ اگر تم کو پڑھ دو جیسے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے ویسے تمہارے گناہ جھڑ جائیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور ذکر جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، سبحان اللہ بحمدہ، چھوٹا سا ذکر ہے، فرمایا کہ جو صبح کے وقت 100 بار پڑھ دے حطت ما خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، تو اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ ان سارے گناہوں کو جھاڑ دے گا اگر 100 بار صبح کے اذکار میں اس ذکر کو شامل کر لیا جائے اور ان کلمات کو ادا کر لیا جائے۔ ایک اور دعا ہے، 3 بار آپ نے ارشاد فرمائی، اگر 3 بار پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث کے آگے الفاظ ہیں وَلَوْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ انسان میدانی جہاد سے بھاگ آیا، 7 گناہوں کو مہلک شمار کیا گیا ہے جن میں شرک ہے اور جن میں والدین کی نافرمانی ہے، بچیوں کو زندہ درگور کرنا ہے، اور ایک گناہ یہی ہے میدان جہاد سے بھاگ آنا، دشمن کو پشت دکھا کر میدان چھوڑ آنا، بزدلی کا مظاہرہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ذکر اگر 3 بار کر لو تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا، خواہ تم میدان جہاد سے بھاگ کر کیوں نہ آ گئے، جو کہ مہلک گناہ ہے۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 بار یہ ذکر کر لو، اگر تو میدان جہاد سے بھی پشت پھیر کر بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ جس کا معنی ہے کہ یہ بھی ایک بڑا قوی وسیلہ ہے گناہوں کو معاف کروانے کا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کی تسبیح ہو، اس کی تحمید ہو، اور ایسے کلمات ادا کیے جائیں جن میں خالق کائنات کی عظمت کا اور اس کی توحید کا، اس کی کبریائی کا اظہار ہوتا ہو۔ یہ اذکار کے کلمات میں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ عملی طور پر کچھ کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے بیٹھو، توبہ استغفار کے لیے بیٹھو، تو اپنی کمزوری کا، کوتاہی کا اظہار کرو،
اس بات کا اظہار کرو کہ میں نے گناہوں کے ذریعے اپنے اوپر بہت ظلم کر رکھے، بہت ہی اپنی تواضع کا، مسکنت کا، ذلت اور انکساری کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا عجز اور بندے کی انکساری پسند ہے۔ جب وہ خالق کائنات کے سامنے اپنے ظلم کا اقرار کرے گا جو گناہوں کی صورت میں کیا، تو یہ ایک بڑا مضبوط وسیلہ ہے گناہوں کی بخشش کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ اپنا اللہ کے سامنے پیش کرے کہ یا اللہ، اس پوری کائنات میں گناہوں کو بخشنے والا صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، صرف تیری مغفرت کا سہارا ہے، صرف تو ہی گناہ معاف کر سکتا ہے، تو ہی اس بات پر قادر ہے اور کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ بڑا عظیم شان ہے۔ جب بندہ توبہ کرتے ہوئے اس عقیدے کا بار بار اظہار کرے کہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ بہت سی اذکار میں یہ بات موجود ہے۔ ایک حدیث جامع ترمذی اس کی سند صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے، ان اللہ یعجب من عبدہ اذا قال، جب بندہ یہ جملے کہے تو اللہ اس بندے پر تعجب کرتا ہے۔ یہ تعجب اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم جانتے ہیں، تعجب کرنا، کیفیت ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تعجب فرماتا ہے۔ کیا ہماری طرح مخلوق پہ تعجب کرتی ہے بعض کاموں پر؟ تو اللہ تعالیٰ کا تعجب کرنا مخلوق جیسا ہے؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا تعجب فرمانا حق ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے، مگر تعجب کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ جیسا اس ذات کے لائق ہے، جیسا اس کے شان شان ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے اپنے بندے پر جب وہ یہ جملہ کہے، استغفار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک اعتقادی مسئلہ، بندہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، اس کی شان بے نیازی کا اعتراف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے آرزو اور تمنا کر رہا ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، نہ کوئی درگاہ والا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، کسی میں گناہ معاف کرنے کی قدرت نہیں ہے، یہ قدرت صرف تیری ہے۔ تو بندہ بظاہر اپنے گناہوں کو بخشوا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے روح اپنا ایک ایسا عقیدہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر تعجب کرتا ہے کہ بندے کا کیسا فہم ہے، کیسا عمدہ اس کا ادراک ہے، کیسی شاندار اس کی معرفت ہے، جسے یہ بات معلوم ہے کہ گناہوں کو صرف اللہ ہی بخشتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے، تو ایسا بندہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا اور مغفرت کا مستحق ہو، جس کا یہ شاندار عقیدہ ہو۔ رب اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میرے سارے گناہوں کو بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب غیرک، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے مخصوص دعا بتائیے جو میں نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز میں تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دعا تسلسل سے پڑھی، ہمیشہ پڑھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کر رکھے ہیں، یہ ظلم یعنی گناہوں کے ذریعے، معصیتوں کے ذریعے میں نے اپنی جان پر بے تحاشا ظلم کر رکھے ہیں، اور ان گناہوں کو تیرے علاوہ کو بخش نہیں سکتا۔ یہ دونوں چیزیں آگے، اپنے عجز کا اعتراف، اپنے قصور اور گناہوں کا اعتراف، اپنے ظلم کا اعتراف، اور ساتھ ساتھ عقیدے کا اظہار کہ تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یا اللہ تو اپنی مغفرت سے مجھے بخش دے، اور ارحمنی، مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔
تو اس دعا میں 2 دفعہ اقرار اور اعتراف اس عقیدے کا کہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار ہو، اپنے ظلم کا اظہار ہو، گناہوں کے ظلم کا، اور ساتھ ساتھ یہ طلب ہو کہ یا اللہ گناہوں کو بخش دے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تیرے دروازے کو چھوڑ دو تو کس کے دروازے پر جاؤ، کس کے دروازے کو دستک دو۔ زین العابدین اپنی تہجد میں اشعار پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ بڑا یہ بدتا ایما من اقر، اے اللہ اگر تو نے میرے گناہوں کو نہ بخشا، تو نے رد کر دیا، تو پھر کس کے دروازے پر دستک دوں؟ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ مضبوط عقیدہ ہو اور اس ٹھوس یقین کے ساتھ یہ دعا کی جائے گناہوں کی بخشش کی، اپنے ظلم کا اعتراف ہو، ظلم کا اقرار ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قوت صبر کے بعد اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا ہے، ہر بات سننے والا ہے۔ اور امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ یہ دعا تو اللہ کے نبی نے تشہد میں پڑھنے کی تعلیم دی، اور تشہد میں انسان یہ دعا اپنے دل میں مانتا ہے، زبان سے آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، ساتھ والا نمازی بھی محسوس نہیں کر سکتا، لیکن کیا کہنا اللہ کے صبر کا اور اس کے سننے کی قوت کا، اپنے عرش پر بندے کی دعا کو سنتا ہے، اس کا دعا پڑھنا وہ سنتا ہے، حالانکہ ساتھ والا پڑوسی نہیں سن پا رہا، اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر سنتا ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق کو تعلیم دی۔ ایک اور دعا صحیح بخاری میں جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، وہ سارے استغفاروں کا سردار ہے، اور سید الاستغفار میں بھی انہی 2 چیزوں کا اظہار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، صرف تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں۔ خلقتنی وانا عبد، تو میرا خالق ہے اور میں تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا نوکر اور چاکر، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور آگے کوئی گناہوں کا اقرار اور اعتراف، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، یا اللہ 2 اقرار کر رہا ہوں، ایک یہ کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیری نعمت ہے، تیرا انعام ہے، جو کچھ میرے پاس موجود ہے، جو کچھ تو نے مجھے دیا وہ تیرا انعام ہے، اور جو میں نے پیش کیا وہ ابوء بذنبی، وہ میرے گناہ ہیں۔ تیری طرف سے نعمتیں آتی ہیں، میری طرف سے گناہ جاتے ہیں، تیری طرف سے انعام ہوتے ہیں، انعام کی بارش ہوتی ہے، اور میری طرف سے گناہ جاتے ہیں۔ ان گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو یہاں بھی اسی اقرار اور اعتراف اور اسی عقیدے کی گواہی ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، سراسر گناہ گار، گناہوں کا مجسمہ، اور تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ یا اللہ یہ دونوں اقرار کرتا ہوں، تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے دربار میں حاضر ہوں اور میرے سارے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے، اس نے ایسے ایسے اذکار عطا فرما دیے کہ وہ اذکار مغفرت کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں اور بندے کی بخش پر منتج ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ سارے مسائل اور اسباب ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کو اپنائیں ہم، جن کو ہم اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور اللہ رب گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ ہماری زندگی کی جو اعتبار ہیں، ہماری سب سے بڑی حاجت گناہوں کی بخشش ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک کوئی گناہ دامن کے ساتھ باقی ہو، چپٹا ہوا ہو، تو جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا۔ جنت کا داخلہ اسی بات کی طرف مشروط ہے کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ ہر گناہ اپنی جان پر ظلم ہے، اس ظلم کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور توبہ کی جائے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، ایک معصیت ہو گئی، اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے نکل آئے۔ قصہ ان کا طویل ہے، ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا،
اور وہاں انہوں نے کیا دعا کی؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اپنے اسی ظلم کا اقرار و اعتراف کیا، اپنے گناہ کا اقرار و اعتراف کیا، اور اپنی اس معصیت کا اقرار و اعتراف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کیا، توبہ قبول کی، اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ جو بھی میرا بندہ ان الفاظ کو پڑھ کر توبہ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع کرے گا، روئے گا اور پھر رائے گا، ہم اس کو بخش دیں گے اور معاف کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اسی ظلم کا اقرار و اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم نے یہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اور اگر تو بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا، ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں۔ تو مشاہدین کی دعاؤں میں یہی بات پیش نظر آتی ہے کہ دو چیزوں کا بندہ کثرت سے اقرار و اعتراف کرے، ایک اپنے ظلم کا، معصیتوں کا اقرار کرے، دوسرا یہ عقیدہ اللہ کے سامنے پیش کرے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے، کس در پہ جائیں، کس کو دستک دیں، تو ہی گناہ کو بخشنے والا ہے، اور تیرے ہی در پہ دستک دینے والے ہیں، کسی اور کی در پہ نہیں۔ یہ دین کی سماعت اور وسعت ہے کہ اس دین میں گناہوں کی بخشش کا بڑا انتظام موجود ہے، بڑے قواعد موجود ہیں، بڑے وسائل اور اسباب موجود ہیں، ان کو چن چن کر تلاش کریں، اختیار کریں، اور اپنی سب سے بڑی حاجت اپنے سامنے یہ بنا کر رکھیں کہ ہماری حاجت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ اس حاجت کے ساتھ ساتھ آئندہ کی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے منہج کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ یا اللہ ہم بھی تیرے حضور التجا کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما دے۔ ارحم الراحمین ہے تو، تیرا پیار تو ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے، یا اللہ اپنے پیار کا مستحق بنا دے، گناہوں کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔